علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاک بھارت ٹاکرے کی۔ جی ہاں، اب تو بالکل کنفرم ہو گیا ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی کنفرمیشن میں ضرور دقت ہو رہی تھی، کیونکہ انڈیا کو تحفظات تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، اور اس سے قبل جنگ ہوئی تھی، اور جنگ کے بعد یہ فیصلہ انڈیا کی طرف سے آیا تھا کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ اب نہیں کھیلیں گے، اور ایشیا کپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اب کسی قسم کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، جذبات بھی بدل گئے ہیں۔ اب انڈیا کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ایسے کام نہیں چلے گا جی، کھیلوں میں کوئی سیاست نہیں ہوتی، اور اب فائنلی انڈیا نے اپنی ٹیم کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے کو میں خوشائند قرار دیتی ہوں کہ فائنلی جی کھیل ہونے جا رہا ہے۔ پاک بھارت ایک بہت بڑا میچ ہوتا ہے، میں تو اس کو ایک بڑا سپورٹس شو کہوں گی۔ یہ ایک بڑا سپورٹس شو ہے جو کہ شائقین کرکٹ کو دیکھنے کو ملے گا، اور شائقین کرکٹ جو ہے وہ ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور اس دفعہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میچ ہے۔ میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے، پھر بیچ میں جنگ ہوئی، بڑا میس کریٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو آف کورس پاکستان کے لیے بھی، بھارت کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک بڑا میچ ہے، ایک بڑا سپورٹس شو ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی وینیو کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی اگر میچز کا حوالہ دیں تو انڈیا کو اس بات پر اعتراض تھا کہ جب پاکستان ایک بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا تھا تو انڈیا نے اپنی ٹیم پاکستان جو ہے وہ نہیں بھیجی تھی، اور اس کے بعد ایک نیوٹرل وینیو کا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جی اب نیوٹرل وینیو پر دونوں ٹیمیں کھیلیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی نے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پاکستان کی ٹیم بھی فیوچر میں بھارت نہیں جائے گی، اور اس کے بعد یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا۔ اب اسی طرح یہ جی نیوٹرل جو ہمارا وینیو ہوگا وہ دبئی ہوگا، دبئی میں میچ ہوں گے 14 ستمبر کو۔ فائنلی انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ اب کنفرم ہوگا۔ اب آپ لوگ تیاری کریں اس میچ کے حوالے سے کہ جی اپنی اپنی ٹیم کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اس نیوٹرل وینیو کی بات کروں تو ایج کس کو زیادہ حاصل ہوگا؟ میرے خیال سے تو یہ زیادہ جو اس کا ایج ہے وہ بھارت کو حاصل ہوگا، کیونکہ بھارت نے پچھلے اپنے کئی ایونٹ جو ہیں وہ دبئی میں کھیلے ہیں، اور دبئی پچ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی نیا وینیو نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا آئی پی ایل بھی انہوں نے یہاں پر کھیلا ہوا ہے، تو ان کے لیے سمجھیں کہ ایک ہوم گراؤنڈ والی بات ہے کہ وہ اس پچ پر کھیلیں گے، اور جو ہے وہ ممکن ہے کہ ان کو ظاہر ہے وہ ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری جانب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم نے بھی جی تیاری تو کی ہوئی ہے، ہم نے تبدیلیاں کی ہیں ٹیم میں اسی وجہ سے کی ہیں تاکہ ان تبدیلیوں کا جو ہم حل ہے وہ حاصل کر سکیں، اور بر وقت ہم دیکھ سکیں کہ ان تبدیلیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ اس مرتبہ اگر میں تبدیلیوں کی بات کروں تو ایک طرف بھارت کے سوریا کمار یادو جو ہے وہ کپتانی کریں گے، اور ان کی جو سربراہی میں جب ٹیم آئے گی تو ایک جارحانہ انداز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ڈے ہوگا، میچ بھی امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ رضوان اور بابر اوپننگ میں نہیں ہوں گے بلکہ پورے ایونٹ میں ہی نہیں ہوں گے، اور پچھلے کئی میچز رضوان اور بابر نے اوپن کیے اور ان کو بالکل آئیڈیا تھا وہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کھیلے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کی ٹیم ایک نئی ٹیم ہوگی، ایک نئے اوپنر ہوں گے، مڈل آرڈر نیا ہوگا آپ کا، اور مڈل آرڈر اسٹرانگ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاور پلے میں پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ رنز بنانے پڑیں گے۔ اور اگر ٹاس کی بات کریں تو ٹاس کا ایج بھی ظاہر ہے جو ٹیم جیتے گی اس کو بھرپور طریقے سے ٹاس کا ایج حاصل ہوگا۔ اب میں یہاں پر بات کرتی ہوں جی پاکستان اور انڈیا کے ٹاکرے کی، تو جو تبدیلیاں ہم نے کی ہیں ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کا ہمیں فائدہ ہو، ادروائز ہم یہ تبدیلیاں کیوں کرتے۔ اس دفعہ ہم نے جس طرح سے ٹیم ترتیب دی ہے تو ممکن ہے کہ اوپننگ میں فخر زمان کے ساتھ سائم ایوب کو بھیج دیا جائے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے، خیر میں یہ اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ سائم ایوب یا فخر زمان کو آزمایا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ آتے ساتھ میچ کا آغاز اس طرح سے کریں کہ جو مڈل آرڈر ہے ہمارا اور جو فنش ہے، فنشنگ میں ہمیں فنشر ایک اچھا تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بڑا میچ ہے، بڑا شو ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر ٹیم کی کوشش ہے کہ وہ جیتے، اور پاکستان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ اس میچ کو جو ہے وہ اپنے نام کرے۔ اچھا، دوسری جانب اگر دبئی میں شائقین کرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر پاکستان کے شائقین ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں پاکستان کے شائقین وہاں میچ دیکھنے۔ دوسری جانب انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے شائقین کی بھی بڑی تعداد وہاں پر پائی جاتی ہے، یعنی کہ دونوں ٹیموں کو شائقین کرکٹ کا ایج تو حاصل ہے، کراؤڈ ہوگا، سپورٹ کرنے کے لیے شائقین آئیں گے، تو یہاں پر میں کریڈٹ دوں گی دونوں کرکٹ فینس کو، دونوں ٹیموں کے فینس کو،
کہ وہ آئیں گے بھی اور اپنی ٹیموں کو جو وہ سپورٹ بھی کریں گے، لیکن اب چونکہ یہ ایک انسیڈنٹ کے بعد ایک بڑا شو ہے تو ظاہری سی بات ہے اب کی بات جو چیزیں ہوں گی وہ ہمارے لیے ایک نیا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہوگا. جس طرح سے ہم نے ٹیم میں تبدیلیاں کی ہیں تو ظاہری سی بات ہے جو ہمارا کھلاڑی کھیلے گا وہ ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا. اور اب ہم نئے بلے بازوں کو آزمانے جا رہے ہیں کیونکہ بابر کا بلہ، رضوان کا بلہ ہم بھارت کے خلاف آزما چکے ہیں، لیکن اب باری ہے دوسرے پلیئر کی اور پاکستانی پلیئر پر تو یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جی کھیل اچھا پیش کریں اور اچھی اننگز کھیلیں. نہ صرف میں ساری کی ساری ذمہ داری بیٹرز پر ڈالوں گی بلکہ ہماری جو اسپن بالنگ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہونی چاہیے. بھارت کے اسپنرز تو آلریڈی تیار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو ہمیشہ بیٹنگ کا ایج رہا ہے کیونکہ دبئی کی جو پچ ہے وہ بیٹنگ فرینڈلی ہے تو وہاں پر وہ جو شائقین ہے کرکٹ کے ساتھ ساتھ جو بیٹرز ہیں وہ بھی انجوائے بھی کرتے ہیں اور بھارت کو تو اس کا کافی ایج حاصل ہے کیونکہ اس پچ پر کھیل کر وہ کافی جو ایونٹ ہے وہ اپنے نام بھی کر چکے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ دبئی پچ کا بھارت کو پورا ایج حاصل ہے اور پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا وینیو ہوگا. ایک نیا وینیو نہیں کہہ سکتے، پاکستان بھی اس سے پہلے کھیلا ہے لیکن جو ہم نے تبدیلیاں کی ہیں اور جو تجربہ ہے وہ ہمارا بالکل نیا ہوگا. اور اگر انڈیا کی بات کریں تو ظاہر ہے کپتان ضرور بدلا ہے وہاں، لیکن ادروائز اگر دیکھیں تو پچ ان کی جانی پہچانی ہے اور جیتی ہوئی پچ ہے ان کے لیے. تو لیکن اگر ڈیو فیکٹر کی بات کریں تو وہاں پر ایوننگ میں ڈیو فیکٹر ہوتا ہے اور یہ نقصان ہے بالنگ کے لیے. اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ بیٹرز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میچ کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستانی بیٹرز کو، کیونکہ یہ ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہے اور جو شائقین کرکٹ ہیں پاکستان کے شائقین ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. ہمارے کپتان ہوں گے جی سلمان علی آغا کو اس بار ہم آزمائیں گے ایشیا کپ میں اور یہ جو ایشیا کپ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایونٹ ہوگا کیونکہ جو آنے والا ہمارا ایونٹ ہے ورلڈ کپ ہم اس کی بھی یہ تیاری کریں گے. اور یہ صرف جو ہے وہ فزیکلی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہے. اس میں ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کا بھی بیسیکلی ہمیں پتہ چل جائے گا، جو ہمارے پلیئرز کی سائیکالوجی ہے کہ جی وہ انہوں نے کس طرح سے جسچر دیا، وہ میدان میں کیسے اترے، انہوں نے بھارتی پلیئرز کو فیس کیسے کیا. تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پاکستانی ٹیم کے لیے، کہ وہ جو ہے وہ ایک نئے فارم میں آئے اور ایک نئے جسچر. جس طرح ٹیم نہیں ہے تو جو جذبہ ہے وہ بھی ایک پہلے سے زیادہ نیا اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ اچھے سے اچھا کھیل پیش کریں. اور چاہے پچ جیسی بھی ہو، چاہے پچ جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، لیکن پاکستان بھی جو ہے وہ کوئی گئی گزری ٹیم نہیں ہے. ریسنٹلی ہم نے ویسٹ انڈیز کو بھی ہرایا، ہمارے کئی پلیئرز اس میں شامل ہیں جو ویسٹ انڈیز کے خلاف بڑا اچھا سکور کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ اس سے قبل بنگلہ دیش کے خلاف بڑا اچھا سکور کر کے آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی پلیئرز بھی، ہم نے تبدیلیاں کی ہیں تو ظاہر کچھ سوچ سمجھ کے ہی کی ہیں اور ہم بھی تیار ہیں بھارت کے خلاف کھیلنے کو. تو دوستو اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ یہ جو فائنلی بھارت نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے، آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگا اور بھارت اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر آپ میدان میں دیکھ کر کیسا محسوس کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایونٹ زیادہ کس کو فیور کرتا ہے، انڈیا کو یا پاکستان کو؟ اپنے سوالوں کا جواب ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.